آج کی جو ہمارے موضوع ہے میرے دوستوں، اطمینان قلب، تسکین قلب کیسے حاصل ہوتی ہے، کہ صرف اور صرف دل کی اصلاح کیسے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی جو ہمارے موضوع ہے میرے دوستوں، اطمینان قلب، تسکین قلب کیسے حاصل ہوتی ہے، کہ صرف اور صرف اللہ کی ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دل کی اطمینان اللہ کی ذکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، دل کی اصلاح کی جائے، دل کی اصلاح کیسے ہو جائے، تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جب وہ درست ہو جائے، میرے دوستوں، انسان کی جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے دل، جب وہ درست ہو جائے تو سارا وجود درست ہو جاتا ہے، اور سارا وجود جب وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے، دل کی اصلاح ہو جائے تو سارے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اصل میرے مقصد ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کہ انسان کی جسم کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائے تو پورا گویا کہ پورا جسم درست ہو گئی۔ اگر وہ خراب ہو گئے، گویا کہ پورا جسم خراب ہو گیا۔ تو دل کا اصلاح ہو جانا یہ سارے وجود کی اصلاح ہے۔ دل کا اصلاح ہو جانا سارے وجود کی اصلاح ہے۔ ماشاءاللہ میرے دوستوں، حکومت کی سطح پر علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کو پاکستان میں لے کر آیا۔ میرے دوستوں، مودی والوں کی جسم میں مرچی لگ گئی، وہ لوگ حیران ہو گئی کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں بلا لیے، انتہائی پریشانی مبتلا ہے، کشمکش میں شکار ہے کہ بات کیا ہے۔ اور پاکستان والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں علامہ ڈاکٹر نائک جیسے علامہ تشریف لا چکے ہیں، جس کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازے ہیں، چاہے بائبل ہو، چاہے دیگر کتابیں ہو، یا ہندوؤں کے ویت ہو، سوت ہو، سروت ہو، جو بھی چیزیں ہیں، اللہ نے خوب علم عطا فرمایا، بڑی وسیع علم اللہ نے عطا فرمایا کہ ہندوؤں کو بھی جواب دینے کا اللہ نے انہیں صلاحیت عطا فرمایا۔ تو ان کا جو مقصد ہے تقابل ادیان ہے، اصل مقصد ان کی تقابل ادیان، غیر مسلموں کی سوال کا سننا اور ان کا جواب دینا، ان کو اطمینان کرنا کہ قرآن کی حقانیت کو بتانا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بھائی بت پرستیوں کو چھوڑ دو، دین تو
360 खुदों की पुरस्तश को छोड़ो कि तुम लोग 360 खुदों की पुरस्तश करते हो और 361वां वो तुम्हारा रब है। ये सारे सिलसिला को छोड़कर एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की सिवा किसी को सिजदा मत करो, अल्लाह की सिवा किसी की इबादत मत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। वह अल्लाह एक इलाह है, वह तने तना है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए उन लोगों को कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से ना जीना ना वो किसी को जिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो जैसे कोई भी नहीं, कोई उसकी बराबर के नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। वो अल्लाह अकेला है, वो तने तना है। तो मेरे दोस्तों, अल्लामा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमारे गवर्नर हाउस में पिछले तकरीबन 3-4 दिन तक तसलसल के साथ बयान करते रहें, लोगों को सवाल की जवाबात भी देते रहें और लोगों की गैर मुस्लिमों को भी सवालात सुनते रहें, फिर उनको जवाब देते रहें और उनको मुतमईन करते रहें। अब मेरे दोस्तों, बात यहाँ पर यह भी है कि देखें, एक ने सवाल किया, माशाल्लाह उनके बेटे ने भी कुरान के मुताल्लिक़ फारिक नाइक ने बड़े बेहतरीन बयान किया। जैसे बाप है वैसे अल्लाह ने बेटा पैदा किए, अल्लाह ने उसको भी खूब उलूम से नवाजे हैं। वो कहने लगा कि भाई कुरान मजीद गैर मुस्लिमों को भी हदिया के तौर पर देते रहो, ताकि वो लोग कुरान को तलावत करते रहो, कुरान को पढ़े समझे। तो कुरान मजीद पढ़ने का मकसद क्या है भाई? एक तो कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ा जाए और खूब पढ़ी जाए और उसको समझ कर पढ़ी जाए, फिर उसकी तबलीग भी की जाए, अपने अमल में लाया जाए उसका। असल कुरान की मकसद ये है कि पढ़ो और समझ कर पढ़ो, फिर उसकी मुताबिक अमल भी करो, अपने भाइयों को भी उसी की तरफ बुलाओ, अल्लाह के कलाम की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ, खैर की तरफ बुलाते रहो। ये सहाबतुल अजमैन की काम थे मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों, बयान तो हमने सुन लिया। अब जब तक हम बयान सुन रहे हैं उनके पास बैठकर, ऐसे लगते हमने बहुत बातें सुना हो और बड़े आला तरीन बात किए हैं। हकीकत में जब तक उनकी मजलिस में थे, अब उनकी बयान में थे, जब हम वहाँ पर मौजूद थे, बड़े बड़े लोग, कोई वज़ारा भी बैठे हुए थे, हमारे गवर्नर साहब भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए थे, बड़े बड़े उलमा भी बैठे। उलमा की बात क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अमल के लिए उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उलमा की गैर भी बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े पढ़े लिखे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीचरें और फिर हर फन के लोग वहाँ पर मौजूद थे और गैर मुस्लिम भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी बातें सुनते रहें। लेकिन जो मुसलमानों ने बातें सुनी हैं मेरे दोस्तों, उनका असल मकसद क्या है ये देखें। एक मरतबा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे पूछने लगा, क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा कि मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। बोले ये क्या बात है, अल्लाह पाक है, कैसे तुम मुनाफिक हो गए? ये किस किस्म की अभी आपने बात कह दिया? तो कहने लगा, जब मैं रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठता हूँ तो हमारे ख्यालात कुछ और होती हैं, हमारे सोच कुछ और होती हैं। ऐसे लगता है कि हम जन्नत को अपने आँखों से देख रहे हैं और जहन्नम को भी अपने आँखों से देख रहे हैं। और फिर जब उनकी मजलिस से निकल कर आते हैं, हम अपने घर बार में लग जाते हैं, बीवी बच्चों में लग जाती हैं, अपने बागातों में लग जाती हैं, तो हमारे कैफियत कुछ और हो जाती है। तो ये जब कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा, यह हाल तो मेरे भी है भाई, ये तो हालत मेरे भी है। चलो दोनों अल्लाह के रसूल के पास दरबार में पहुँचते हैं। अब दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب، اس کا سبب؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں اسے لگتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بھی اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ دوزخ کی واقعہ بتا رہے ہیں کہ ہم دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، جنت کو آپ بتا رہے ہوتی ہیں کہ ہم جنت کو اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر جاتے ہیں اپنے بیوی بچے اولادوں میں یا اپنے باغاتوں میں زمینوں میں لگ جاتے ہیں نا، تو اس میں جب مشغول ہو جاتی ہیں تو ہم ان سارے باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ قسم اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اس حال میں رہو، ہمیشہ تم اس حال میں رہو جس حال میں میری پاس رہتے ہو، اللہ کی ذکر میں لگے رہو، تو البتہ تم سے فرشتہ مصافحہ کرنے آئیں گے، تمہارے گھروں میں، تمہارے بستروں میں نہ، تمہارے راستوں میں تم سے فرشتہ ملاقات کرنے کے لیے آتے رہیں گے، تمہارے بستروں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے راستوں میں فرشتہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب میرے پاس بیٹھتے ہو، جس حالت میں ہوتے ہو تم اسی حالت میں رہو گے، تو اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، کہ یقیناً تم اگر میری پاس میرے مجلس میں بیٹھ کر جو باتیں سن رہے ہوتے ہو، جو تمہارے حالت ہے، اسی حالت میں اگر رہو گے تو تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں میں نا فرشتہ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ ہے، اللہ کے رسول نے اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی بات کی تصدیق فرمائی کہ صحبت میں حالت اور ہوتی ہے، باہر اور ہوتی ہے۔ جب تم بھائی بات تو حقیقت ہے، جو اللہ کے رسول میں صحبت میں بیٹھے، علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ، جب ان کے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں کہ بھائی آپ اس انداز سے باتیں سن رہے ہیں، اسے لگتے ہیں کہ آپ خوب علم سیکھ رہے ہیں۔ آج آپ نے اس انداز سے بیٹھے کہ ہم منافقت سے بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور یقین اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تن تنا ہے، اس کی سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اندر کامیابی، غیر کی طریقے کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین کہ ہمارے دلوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم بھائی ایسے مجلس میں بیٹھے، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ہنرمند، ارباب علم دانشمند نہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن رہے ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں لیکن بات وہی ہے کہ بھائی وہاں سے جاؤ، اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں میں لگ جاؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنا آفس عدالت میں لگ جاؤ، بات ہی وہی ہے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو یقین کرتے ہوئے بیٹھو گے اور ہدایت کی نیت سے بیٹھو گے تو یقیناً اللہ رب العزت تمہیں ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کی بھی بات یہی ہے کہ تقابل ادیان، جو میرے غیر مسلم بھائی وہاں پر بات سننے کے لیے ان کی دل کے اندر یہ نیت ہو کہ اچھی بات ہوگا تو میں قبول کر لوں گا، اچھی بات نہیں ہوگا تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا، تو یقیناً وہ بہت قرآن اور رسول کی حدیث کے حوالے سے بات کرتی ہیں، اچھی باتیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔